اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، کوئی ٹیچر نہیں ہوں، کوئی پروفیسر نہیں ہوں، کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جسٹ اپنی معلومات کے لیے، علم کے لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جو میں پڑھوں، جس طرح میں نے بھی پڑھنے میں بہت دیر لگا دی، تو میں پڑھوں گا، ساتھ آپ دوستوں سے بھی شیئر کروں گا، تو آپ بھی سمجھیں ایسے ہی جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ سن رہے ہیں۔ کل ہم نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ان کی جو پہلی شادی ہوئی، پھر دوسری شادی ہوئی، پہلی شادی انہوں نے طلاق دے دی، دوسری شادی جو ہے وہ ابراہیم انہوں نے کی، اور اس میں سے ان کے 12 بیٹے ہوئے۔ اور یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اس کو تعمیر کیا اور تمام عالم اسلام کو حج کے لیے دعوت دی۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان سے ان کے 12 بیٹے تھے، اور 12 کے جو بیٹے تھے وہ آگے سے 12 قبیلے بن گئے، اور یہ سارے قبیلے مختلف جگہوں پہ چلے گئے اور آباد ہو گئے۔ اور ان سارے قبیلوں کا جو انحصار، ان کی جو معیشت کا دار مدار تھا، وہ زیادہ تر یمن، مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ تو یہ جو ہے ایک پوری ایک نسل کا بتایا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام میں سے جو ہے ان کی اولاد سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ کی نسل سے جو ہے وہ قریش کو چنا، پھر قریش میں سے جو ہے بنو ہاشم کا انتخاب ہوا، اور بنو ہاشم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیقی فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے لیے 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ بالکل یہ تو حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اب اسلام سے پہلے جو عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا جو ہے وہ ان کا ایک منظر عامہ ہے۔ اب جو عام باشندگان عرب تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ جو عرب کے جو زیادہ تر جو عام باشندگان تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں جو ہے وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، اور پھر ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعائر باقی رہے۔ اور تاان کے بنو خزاع کا سردار جو تھا عمرو بن لوہی، وہ پھر اس ٹائم پہ پھر منظر عام پر آیا، اور اس کی نشو و نما بڑی ہی نیکوکاری، صدقہ خیرات، دینی امور سے اس کی گہری دلچسپی پر ہوئی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ کس کی؟ جو اس وقت بندہ تھا، یہ جو قبیلہ تھا بنو خزاع کا جو سردار تھا عمرو بن لوہی، یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدقہ خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپ، اور جس وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اسے اکابر علماء اور فاضل اولیاء سمجھ کر اس کی پیروی کی۔
پھر اس شخص نے جو یہ سردار تھا اس نے ملک شام کا سفر کیا اور دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ جب اس سردار نے شام میں سفر کیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کی جا رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ ہبل بت بھی لے آیا، جو سید سردار تھا، جس کو لوگوں نے بڑا اکابر علماء اور افاضل اولیاء کہا تھا۔ اس نے جب شام کا سفر کیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے ہبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی، اور اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے، اور اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ جو یہ ہبل بت تھا جو سردار لے کر آیا تھا، ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے مناتا ہے۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا۔ پہلے تو یہ تھا نا جو ہبل بت تھا، پھر بعد میں اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں یہ بھی بت تھا، اور یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لاہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سواع اور یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لاہی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہامنا لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو اس نے مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے، اور اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ تو یہ اس وقت کی تفصیل ہے جس طرح وہاں پہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا شروع ہوئی۔ تو آج کا جو ہے وہ یہیں تک میں پڑھتا ہوں، کل پھر انشاءاللہ مزید اگر اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کل میں پھر نیکسٹ اسٹارٹ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا سنا کہا قبول کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ تو آپ تمام دوست اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔